اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے حافظ ابراہیم نقشبندی صاحب نے. آپ خلیفہ مجاز ہیں پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کے. سر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیں بہت شکریہ جی وقت دینے کے لیے. الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جو امدادی سرگرمیاں ہیں, جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں, جو چیزیں سوشل میڈیا پر ہمیں نظر آ رہی ہیں, ماشاءاللہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, وہاں پر خود موجود ہیں. تو ذرا صورتحال بتائیے گا, آپ جب سے وہاں پر موجود ہیں کن علاقوں کی طرف آپ گئے, وہاں آپ نے کیا صورتحال دیکھی, آپ عینی شاہد ہیں, ذرا آنکھوں دیکھا حال ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے ملک کے بہت بڑے مسئلے کے حل کے لیے, لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اور اس پیغام کو عام کرنے کے لیے یہ آج مجلس منعقد کی ہے. جی حال تو ہر آدمی ہر طرف سے سن ہی رہا ہے اور بتا ہی رہا ہے. کوئٹہ کے اندر ایک اسٹوڈنٹ کا فون آیا, انہوں نے بتایا کہ 36 گھنٹے ہو گئے, 36 گھنٹے کے بعد بارش رکی, نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ گیس ہے, نہ کہیں آ سکتے نہ جا سکتے. اس طرح کے حالات ہیں. اور ہم امدادی سامان لے کے جہاں جہاں جانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو راستہ عام طور سے 8 سے 9 گھنٹے کا تھا وہ 23 سے 24 گھنٹے میں طے ہو رہا ہے. اچھا. اور آج صبح ہماری ٹیم کراچی سے روانہ ہوئی. مفتی زاہد محمود صاحب ڈالمیہ سے نکلے امدادی سامان لے کے اور ساتھ رضاکاروں کو لے کے. تو حیدرآباد ابھی نہیں پہنچے تھے, راستے میں نوری آباد میں ایک ٹرالے نے بس کو مارا, ہماری گاڑی کو, اور کئی بچے جو ہیں اس وقت زخمی ہیں, کئی رضاکار, اور ایک کی حالت بہت خراب ہوئی, نوری آباد ہسپتال میں ہے. اور سامان سارا سڑک پہ گر گیا, پھر پیچھے لوگ بھیجے. تو بہرحال محنت کرنی پڑ رہی ہے اور بہت مشکلات ہیں, ٹریفک کی وجہ سے بھی, پھر سگنلز بھی نہیں ہیں. تو امدادی کاموں کو پورا کرنا ایک بڑا مشکل کام ہوا ہوا ہے. اسی طریقے سے ہمیں کئی لوگوں کے رابطے ہوئے, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پہنچے. میں نے اپنی ٹیم کو جو بلوچستان کی تھی ان کو کام کر کے 4 دن ہو گئے, راستہ ہی کوئی نہیں ہے کہاں سے جائیں. ہیلی کاپٹر ہو تو ایک الگ بات ہے, اور کوئی طریقہ دوسرا بھی موجود نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ ابھی تک ایسے ہیں جہاں تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکا. لیکن بہرحال الحمدللہ اس وقت ایک جو سب سے بڑی اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے, پورا ملک دیکھ رہا ہے کہ الحمدللہ ہمارے علماء کرام, دینی طبقہ یہ آگے بڑھا, جس نے پاکستان بنایا تھا, جس نے پاکستان کے لیے محنت کی, یہ آگے بڑھ رہا ہے. ہمارا الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ کا سلسلہ کار یہ ہے کہ ہم لوگ خیمے تقریباً 1200 سے 1300 سے زیادہ خیمے الحمدللہ ارینج کر چکے ہیں, اور 16 کے قریب امدادی سامان کے ٹرک, جس میں راشن سب سے زیادہ ہے وہ, اور دوائیاں. کئی میڈیکل کیمپس ہو چکے ہیں. میں ایک میڈیکل کیمپ کا آپ کو بتاتا ہوں جو ڈیرہ غازی خان کے قریب ایک علاقے میں لگا تھا, تونسا کے قریب علاقہ ہے, بستی شادن خان, نام ذرا مشکل ہے, مجھے یاد نہیں رہتے. وہاں 1000 لوگ ایک ہی دن میں آئے, ڈاکٹروں کی ٹیم تھی. تو اس دن کے میڈیکل کیمپ میں تقریباً 4.5 لاکھ روپے کی دوائیاں وہاں مریضوں کو دی گئی. کسی کو 200 کی, کسی کو 500 کی, کسی کو 2000 کی, ڈپینڈ آن اس کے اپنے مرض کے اوپر. سب سے زیادہ خارش کے مسائل ہیں, وبائی مسائل ہیں, ہیضے کے مسائل ہیں, اور چھوٹے بچوں کے لیے دودھ کے بڑے مسئلے ہیں, اور کچھ عورتوں کے لیے بھی معاملات ایسے ہیں کہ ساری جو امدادی ٹیمیں ہیں سب کی, ہماری بھی اور اوروں کی بھی, سب کی مردوں کی ہیں. تو بہت ساری عورتیں مختلف چیزوں میں پریشان ہیں. تو یہ حالات تو خیر اس طریقے سے چل رہے ہیں. اور ہم جو ہے الحمدللہ بلوچستان کے کئی علاقے کور کر رہے ہیں, جن میں کند کوٹ, جیکب آباد, نصیر آباد, جعفر آباد کے ارد گرد کے علاقے, تحصیل جھٹپٹ, گنداخا, باغ ہیڈ, اور اس طرح جو ہے وہ اور بھی کئی نام ہیں. ڈیرہ غازی خان کے قریبی علاقوں میں تونسا شریف, راجن پور, پل کمبر, گاڑی موڑ, شادن لنڈ. یہ شادن لنڈ میں جو تھا نا 1000 لوگ تھے میڈیکل کیمپ میں. بستی چھٹانی, کلیری, کھوسا, بستی کلیری, بستی کھوسا, چوٹی کا علاقہ لوہار والا, بستی لاشاری, جھنڈا موڑ, اور درخواست جمال خان کا علاقہ. اور آگے ہم کوئٹہ کے اندر لسویلا کی طرف بھی آگے کام کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں. ٹیم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے معاونین کو کہ جو ہمیں مستقل جو ہے نقد کی صورت میں, خیموں کی صورت میں, راشن کی صورت میں, دوائیوں کی صورت میں چیزیں آتی چلی جا رہی ہیں, اور ہم پھر آگے مستقل اس کو بھیجتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے حافظ ابراہیم نقشبندی صاحب, آپ نے تفصیلات بتائی ہیں. سر یہ بھی بتائیے گا کہ آپ وہاں پر یہ جو متاثرہ علاقے ہیں, ظاہر مختلف علاقوں کی ضروریات مختلف ہیں,
لیکن جی جی سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت نظر آ رہی ہے ان متاثرہ علاقوں میں اس وقت؟ سب سے زیادہ ٹینٹ، خیمہ، شیلٹر، سر چھپانے کی کوئی چیز، اور یہ مل بھی نہیں رہا ہے، ریٹ جو ہے نا وہ بڑھنے شروع ہو گئے ہیں، بہت مشکل سے مل رہے ہیں اور اس کی قیمتیں ایک دم بہت بڑھ گئی ہیں. تو سب سے زیادہ ضرورت ہے کسی بھی چھت کی، اور وہ عارضی چھت یہ خیمہ ہی ہے. اور خیمہ نہ ملے تو کوئی نہ کوئی پلاسٹک یا کوئی ترپال ایسی مل جائے تو اس سے بھی کچھ گزارا ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں کو بھی کوئی پیغام آپ دے ہی دیں لگے ہاتھوں کی، جنہوں نے ابھی قیمتیں بڑھائی ہیں. یہ تو مدد کا وقت تھا، یہ تو ان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت تھا، انہوں نے قیمتیں بڑھا دی. میں خود ایک دکاندار ہوں، بزنس مین ہوں. تو اس میں دو طرح کے لوگ ہیں جناب. ایک وہ چھوٹا دکاندار جس نے کہیں سے لینا ہے اور کہیں دینا ہے، اس نے اپنا کچھ 2-4% نفع رکھنا ہوتا ہے، وہ تو اس میں اتنا انوالو نہیں ہے. لیکن جو اصل لوگ ہیں جن کے پاس اسٹاکس موجود ہوتے ہیں، جو امپورٹر ہیں، مینوفیکچرر ہیں، فیکٹریوں والے ہیں، جن کے پاس اسٹاکس موجود ہوتے ہیں، را مٹیریل موجود ہوتا ہے، ان کو تو یہ سب نہیں کرنا چاہیے. کرنا تو یہ چاہیے کہ جو جس کے لیے جتنا کر سکتا ہو اپنا حصہ ڈالے. جیسے کئی لوگ ہمارے پاس آئے دوائیوں والے، دوائی کی تو ہمیں شارٹیج ہے ہی نہیں. کئی میڈیکل کمپنیوں نے رابطہ کیا، کہ کون سی اور کتنی چاہیے لیتے چلے جائیں. اسی طرح گھی اور چاول کے لیے بھی ہمارے پاس ایسی آفر موجود ہے، وہ کہتے ہیں لیتے چلے جائیں. ہم نے کہا جی آپ ڈسکاؤنٹ پہ دے دیں، انہوں نے کہا جی نہیں، ہم آپ سے پیسے ہی نہیں مانگتے، آپ تقسیم کریں اور بسم اللہ. لیکن ٹینٹ والوں میں ہمیں ایک بھی بندہ ایسا نہیں مل سکا ابھی تک جس نے مناسب ریٹ پہ بھی بات کی ہو. تو مجبوری ہے، تو جنت حاصل کرنے کا یہ موقع ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر کا معاملہ فرمائے. تو اس وقت جو جتنی مدد کرے گا ملک کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، وہ جنت کے بڑے بڑے حصے پائے گا. یاد رکھیے حدیث مبارکہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہماری حاجت کا اصل وقت کون سا ہوگا؟ یہ قیامت کا دن ہوگا، جب سب لوگ ننگے کھڑے ہوں گے، بھوکے کھڑے ہوں گے، پیاسے کھڑے ہوں گے اور دھوپ میں کھڑے ہوں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی کسی کو پانی پلائے گا تو اللہ جنت کے پانی وہاں پلائے گا. اگر کوئی دنیا میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا کھلائے گا، اللہ جنت کے کھانے وہاں کھلائے گا. اور دنیا میں اگر کوئی کسی کو کپڑے پہنائے گا، اللہ رب العزت جنت کا لباس اسے عطا فرمائے گا. تو آج تو ہمارے لیے دونوں راستے آسان ہیں، جنت کا راستہ بھی، جہنم کا راستہ بھی. تو ہم اگر تھوڑی سی ہمت و فکر کر کے یہ کام کریں تو انشاءاللہ جنت آسان ہو جائے گی. ایک اور حافظ بات، صاحب، ایک سوال میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے، آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے گا. کہا یہ جا رہا ہے اور یہ بات ظاہر ہے حقیقت بھی ہے، لیکن بس ایک چیز جو دماغ میں آ رہی ہے یا جو کچھ سوالات سوشل میڈیا پر دیکھے اس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ بات بہت زیادہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ عذاب کا سلسلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. تو ایک سوشل میڈیا صارف نے ایک سوال اٹھایا کہ گناہ تو بڑے لوگ کریں اور اس کا جو عذاب ہے وہ بیچارے یہ بستیوں والے، یہ دیہات والے، یہ گاؤں والے، یہ وہ لوگ جن کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں، وہ جو 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے، یہ عذاب یہی لوگ کیوں برداشت کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک تفصیلی بات ہے. اللہ رب العزت تو اوپر سے پوری امت کو دیکھ رہے ہیں اور ان کو جھنجھوڑا ہے تاکہ ہم ٹھیک ہو جائیں. ایک بات، اگر اس کا یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی ان لوگوں کی کوئی غلطی کوتاہیاں نہیں ہیں، صرف ہماری ہی کوتاہی ہیں، یہ بات بھی غلط ہے. یہ بات بھی غلط ہے کہ وہاں پہ بھی ہم نے گاؤں کے دیہاتوں میں دیکھا کہ لوگ نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے. تو یہ بھی ایک چیز ہے. لیکن اس وقت ہمیں دیکھنے کی ضرورت کیا ہے، اصل چیز کیا ہے؟ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یہ عذاب ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس کے باوجود اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. آیت کریمہ پڑھنے کی ضرورت ہے، گناہوں کو پہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس طرف آنا ہے. مسلمان کے لیے ہر حال کے اندر خیر ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جائے اور یہ اللہ کی طرف رجوع کر لے. اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو ہمیں جس پہلو کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا، زمین کے کسی حصے پہ کوئی بھی بات آ گئی تو ہمیں اس سے توبہ طائب ہو کے اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اور انڈیویجول بیس پہ ہم دیکھیں تو حدیث کے اندر آتا ہے کلکم خطاؤن، تم سارے کے سارے خطا کار. تو غلطیاں تو سب سے ہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ پردے ڈالے رکھے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اس وقت تو آگے بڑھ کر ان کی مدد کر کے جنت کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے.
حافظ ابراہیم نقشبندی صاحب، الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ جو آپ کا ادارہ ہے جس کے آپ بانی ہیں، آپ اس کے منتظم ہیں، اس کو چلا رہے ہیں، ان کی جو خدمات ہیں اس کو لے کر ایک رپورٹ ہمارے پاس ہے. میں چاہوں گا وہ رپورٹ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کی جائے، جس میں آپ کی امدادی سرگرمیاں، آپ کی خدمات، ساری چیزیں پیش کی جا رہی ہیں. اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے پاس کچھ وقت ہے، لیکن پہلے وہ رپورٹ آپ ایک نظر دیکھیے گا. سے بلوچستان اور جنوبی پنجاب شدید بحران کا شکار، متاثرین کھلے آسمان تلے بے سر و سامان، بھوک سے نڈھال بچے بڑے مرد و خواتین وبائی امراض کی لپیٹ میں، بچے کچھ جانور بھی بیماریوں سے مرنے لگے. طوفانی سیلاب نے زندگی کٹھن کر دی. الکاف ایجوکیشنل ٹرسٹ بھی انسانیت کی بے لوث خدمت کا جذبہ لیے سیلابی علاقوں میں متاثرین کی بحالی کے لیے سرگرم. آئیے آزمائش کی اس گھڑی میں اپنے بھائیوں کی مدد کریں. سیلاب متاثرین کو خیمے، راشن اور ادویات کی فراہمی کے لیے الکاف ایجوکیشنل ٹرسٹ کا ہم قدم بنے. جی ناظرین، آپ نے یہ رپورٹ دیکھی. الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ اس وقت وہاں کام کر رہا ہے، حافظ ابراہیم نقشبندی صاحب کی سربراہی میں، ان کی سرپرستی میں کام کر رہا ہے. حافظ ابراہیم نقشبندی صاحب، آپ بھی وہاں تشریف لے گئے تھے ان علاقوں میں، خود آپ نے بھی یہ صورتحال دیکھی ہے؟ جی، جنوبی پنجاب میں گیا تھا اور تفصیل کے ساتھ وہاں کے علاقے کو میں نے دیکھا. اور اس کے بعد میرے کزن، میرے چچا کے بیٹے، میرے بھتیجے بھانجے اور قریبی ہمارے جو گھر کے لوگ ہیں ریگولر جا رہے ہیں الحمدللہ. اس وقت بھی موجود ہیں. آج رات کو بھی لاہور سے ہماری ٹیم روانہ ہو رہی ہے، جس میں میرے تقریباً 7 کزن جو ہیں لاہور سے جا رہے ہیں. 12-13 لوگ یہ ٹوٹل ہیں. تو مستقل الحمدللہ ہمارا آنا جانا چل رہا ہے. اور اس کو میں ٹھیک ہے. ڈائریکٹلی ساری چیزوں کو خود دیکھ رہا ہوں. میرا اپنا نمبر ہے 0321 420 0321 420 421 میں ساری چیز کو خود مانیٹر کر رہا ہوں. فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا خریداری ہو رہی ہے، کیسے، اس کا پورا ہم نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. آڈٹ کا بھی ایک پورا نظام بنایا ہوا ہے کہ سامان یا پیسے جو آ رہے ہیں وہ جمع ہوں اور پھر یہاں سے متعلقہ جگہ پہ بھیجیں، اور وہاں سے اگلا نظام کہ کہاں کہاں جا رہا ہے، تاکہ مستحقین کو امانتیں پہنچ جائیں. اچھا جی، آپ کو کیا لگتا ہے جو علاقے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جن لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، مسمار ہو گئے، پانی میں وہ بہہ گئے، تو یہ جو وہ بہت زیادہ متاثرہ لوگ ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کتنا وقت لگے گا ان کو بحال ہونے میں؟ فی الوقت تو یہ تو ہنگامی امداد ہے، راشن، دیگر چیزیں، خیمے، ادویات، یہ تو ہنگامی امداد ہے، لیکن مستقل طور پر ان کے لیے کیا سلسلہ ہونا چاہیے، یا ان کو بحال ہونے میں کتنا وقت درکار ہوگا؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وقت کتنا درکار ہوگا. اس کا جواب تو کوئی نہیں دے سکتا، اللہ ہی کے علم میں ہے. ہمیں اپنی بھرپور کوشش کرنی ہے، ایک قوم اور ایک ملت بن کے ان کا خیال کرنا ہے. ہمارے پاس جو آگے کی سوچ ہے اس میں فوری طور پر تو یہ وقتی ریلیف میں جو چیزیں ہم کر رہے ہیں وہ ہیں. آگے جا کے جیسے ہی پانی اترتا ہے، بارشیں رکتی ہیں، تو پھر ہم نے انشاءاللہ العزیز ان کی آباد کاری کے اوپر کام کرنا ہے. اور امید ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بفضلہ سبحانہ و تعالی ہم 200 گھر تو ضرور انشاءاللہ العزیز بنائیں گے. 1 کمرے کا، 2 کمرے کا گھر، جس میں 7 ایک کچن اور ایک واش روم ہو جائے. وہاں کے مقامی مٹیریل کے حساب سے مختلف اس کے اوپر ہماری ورکنگ چل رہی ہے. لیکن ابھی پانی جانے سے پہلے نہ یہاں آ رہا ہے، جانے سے پہلے پھر آ جاتا ہے، تو اس کو عملاً ہم کوئی شکل دے نہیں سکے. تو بھی انشاءاللہ العزیز ہم گھر بنائیں گے، اور جو بھی اس گھر میں حصہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں انشاءاللہ ضرور محل عطا فرمائیں گے. اچھا، گھر بنانے کے بعد اس میں ہم مزید ان کو ہاتھ میں کچھ 25-50 ہزار روپے، ایک چھوٹی سی اماؤنٹ کچھ نہ کچھ ضرور دیں گے کہ وہ اپنا کچھ چند دن کا خرچہ چلا لے، یا کوئی جانور لے سکتا ہے، کچھ کر سکتا ہے، تو تھوڑا بہت ہر آدمی اپنے حساب سے کر لے. تو یہ انشاءاللہ آباد کاری کے اس مہم میں جس طرح پورے ملک کے علماء کرام، تمام مدارس، تمام جامعات شامل ہیں، الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ بھی انشاءاللہ العزیز مکمل بھرپور کوشش کرے گا. اور اس وقت کی سب سے بڑی نیکی ان لوگوں کی مدد کرنا ہے. اس وقت سب سے بڑی نیکی ان لوگوں کی مدد کرنا ہے. میں آپ کے توسط سے سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے رشتہ داروں کو، ساتھیوں کو، اپنی انتظامیہ کو بھی، اور پوری قوم کو بھی، اور پاکستانیوں کو جو دنیا میں کہیں بھی ہیں. اس وقت سب سے زیادہ ان کا خیال کر لیجئے. اللہ تعالیٰ اس وقت کی کسی کی مدد کرنے کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے نجات کا ذریعہ بنائیں گے. ٹھیک تو ہے، میں اپنے ٹھیک ہے. بہت سارے کاموں کو چھوڑ کر اسی پہ لگا ہوا ہوں، اسی کو دیکھ رہا ہوں.